بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دار ارقم اسکول سرگودا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے میر تقی میر کی غزل کے پہلے 3 اشعار پڑھے تھے اور آج ہم اسی لیکچر کا پہلے جائزہ لیں گے اور پھر اگلا لیکچر شروع کریں گے۔ دیے گئے تینوں سوالات جو ہیں یہ میر تقی میر کی غزل کے پہلے 3 اشعار سے متعلق ہیں۔ اب ان سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں پہلے اور پھر ہم اگلے اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلے شعر میں شاعر نے ہستی کی مثال کس سے دی ہے؟ پہلے شعر میں شاعر نے ہستی کی مثال حباب سے دی ہے، یعنی انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ جس طرح بلبلہ ناپائیدار، کمزور، وقتی اور عارضی ہے، اسی طرح انسان کی اس دنیا میں زندگی بھی محدود اور مختصر ہے۔ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو نرمی و نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے گلاب کی پتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال نمبر 3، چشم دل کھولنے سے کیا مراد ہے؟ چشم دل سے مراد دل کی آنکھ یعنی بصیرت، اور چشم دل کھولنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بیدار کریں۔ اگر زندگی کی حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو بیدار کرنا پڑے گا اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد رکھنا پڑے گا۔ میر تقی میر کی شامل نصاب غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم شعر نمبر 4، 5، 6، 7 کی تشریح پڑھیں گے۔ ہاں جی، ان اشعار کو پڑھتے ہیں۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ کلیات میر دیوان اول۔ شعر نمبر 4 کے مشکل الفاظ کے معنی: بار بار، مسلسل، در، دروازہ یا چوکھٹ، اضطراب، بے قراری یا بے چینی۔ شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ میں بے قراری کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہوں۔ ہاں جی، اب شعر نمبر 4 کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر کا سارا حسن لفظ اضطراب میں پوشیدہ ہے۔ اضطراب کیا ہے؟ زندگی کی علامت ہے۔ اضطراب نہ ہو تو زندگی بدمزہ ہو جائے۔ جہاں محبت یا قلبی تعلق ہوتا ہے وہاں اضطراب لازمی پیدا ہوتا ہے۔ جہاں اضطراب نہیں وہاں محبت کی بجائے وقتی لذت کار فرما ہے۔ یہی اضطراب پروانے کو شمع پر فدا کرتا ہے، بلبل بے تابانہ پھول کا طواف کرتا ہے، چکور اسی اضطراب میں چاند تک نہ پہنچنے کے باعث بلندی سے زمین پر آ رہتا ہے۔ اسی اضطراب نے فرحات سے پہاڑ کھدوایا، مجنوں نے صحرا کی خاک چھانی۔ یہی اضطراب
ماں اور بچے کو بے خود کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے اندر جب وصل کی خواہش مچلتی ہے تو یہ اضطراب ان کے دل کو بے قابو کر دیتا ہے۔ جہاں تعلق کی گرم جوشی ہوگی وہیں اضطراب اور بے قراری، بے خوابی اور بے چینی انسان کو اپنا اسیر بنائے رکھے گی۔ یہ اضطراب کبھی بے سبب نہیں ہوتا، کبھی بھولی ہوئی منزل یاد دلاتا ہے، کبھی بچھڑی ہوئی رفاقت کا احساس دلاتا ہے، کبھی محبوب سے ملنے کی خواہش جگا دیتا ہے۔ محبت کی آگ عاشق کے دل کو سلگاتی ہے تو وہ پروانے کی طرح مست و بے خود ہو کر کوچے یار کے طواف کرتا ہے اور اس کی گلیوں پہ خود کو نثار کر دیتا ہے۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی سلگائے ہوئے رہنا۔ شعر نمبر 5 کے مشکل الفاظ کے معنی: بولا، بات کرنے کی کوشش، خانہ خراب، اجڑا ہوا یا برباد شخص۔ شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں: میں نے جب محبوب کے در پر پہنچ کر آواز دی تو اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ آواز تو اسی تباہ حال شخص جیسی ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر انسانی فطرت اور نفسیات کے رمز شناس ہیں۔ انہوں نے انسانی جذبوں کی ایسی ترجمانی کی ہے کہ بڑے سے بڑا ماہر نفسیات بھی مات کھا جائے۔ اصل میں غم کے جس الاؤں میں ان کی زندگی سلگتی رہی اس نے انہیں حقیقت آشنا کر دیا۔ اس شعر میں انہوں نے محبوب کی روایتی بے وفائی اور بے اعتنائی کا مضمون باندھا ہے۔ میر کے محبوب نے انہیں آواز سے پہچان تو لیا مگر اس بات کا اعتراف کرنے میں اسے تحمل رہا، اس لیے اس نے اسے میر کی نہیں بلکہ میر جیسی آواز کہا ہے۔ اصل میں محبوب اپنی روایتی شوخی اور تند طبیعت کی وجہ سے اپنی بے نیازی کا بھرم رکھنا چاہتا ہے۔ وہ واضح انداز میں میر کے غمگین دل کی تسکین کی بجائے تغافل اور بے پرواہی کا انداز اپناتا ہے۔ تاہم میر کے لیے یہ امر خوشی کا باعث بھی ہے اور مایوس کن بھی کہ محبوب منہ سے نہ کہے لیکن میر کی آواز پہچانتا تو ہے۔ دل عاشق کی بے قراری کو وہی سمجھے ہے جو کہ محرم ہوئے۔ عشق کا روگ عاشق زار کو دنیا سے بیزار اور وصل کے لیے بے قرار کر دیتا ہے۔ اس آگ میں جلنے اور سلگنے کے بعد اس کے اندر زندگی کی رعنائی اور توانائی دم توڑ دیتی ہے، اس لیے اس کی آواز میں بھی وہ شوخی اور ولولہ باقی نہیں رہتا۔ ساری دلچسپیاں اور رنگینیاں محبوب کی ذات سے وابستہ ہو جاتی ہیں مگر عاشق کو جب نگاہ ناز آشنائے راز نہیں کرتی تو اس کا دل بجھ جاتا ہے اور جذبوں کی شگفتگی مردہ پھولوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ حال مجھ غم زدے کا جس نے جب سنا ہوگا رو دیا ہوگا۔ شعر نمبر 6 کے مشکل الفاظ کے معنی: آتش غم، غم کی آگ، بھنا، جلنا۔ شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں: بہت دیر سے کباب کی بو آ رہی ہے، شاید غم کی آگ نے میرے دل کو بھون کر رکھ دیا ہے۔ اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں: میر کے تصور غم کی اصل وجہ ان کے دور کے سیاسی اور سماجی حالات، دلی کی تباہی و بربادی، اقدار کا زوال، انسانی خون کی ارزانی اور دنیا کی ناپائیداری ہے۔ ان کا غم ذاتی بھی ہے اور کائناتی بھی۔ انہوں نے اسے تخلیق کے سانچے میں ڈھال کر اس میں آفاقی رنگ بھر دیا ہے۔ میر کا ہر آنسو ایک شعر اور ہر مصرع خون کی بوند ہے۔ ان کا دل مضغے گوشت نہیں، سوزے غم کا آتش کدا ہے۔ یہ چبھن اور جلن آپ بیتی ہی نہیں بلکہ جگ بیتی بھی ہے۔
میں کون ہوں اے ہم نفساں سوختہ جاں ہوں، ایک آگ میرے دل میں ہے جو شعلہ فشاں ہوں۔ زندگی کے غم و الم نے ان کے دل و جاں میں آگ لگا دی ہے، اس آگ نے ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں دل کے کباب ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں جگر کے لہو ہونے کا۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے بدن سے سوختہ کباب کی بو محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا سارا جسم آتش کدہ بن چکا ہے اور اندرونی حرارت کے چرکے سہ سہ کر دل جل کر کباب ہو گیا ہے۔ جب دل میں غم کا الاؤ دہتا ہو تو منہ سے پھول نہیں جھڑتے، جذبات میں جلن کسی کیفیت ہو تو چہرے پر بشاشت اور تازگی نہیں کھیلتی، بلکہ افسردگی کے گہرے بادل چھائے رہتے ہیں۔ غم کی آگ نے میر کے دل کو ایسا سلگا رکھا ہے کہ سانسوں سے بھی شعلے نکل رہے ہیں۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ غزل کا مقطع: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: نیم باز ادھ کھلی آنکھیں، مستی نشہ۔ مفہوم: محبوب کی ادھ کھلی آنکھوں میں شراب جیسا نشہ اور مستی ہے۔ تشریح: میر کی شاعری میں ان کے محبوب کی تصویر بڑی حسین اور دلاویز ہے۔ انہوں نے اپنے تخیل اور فنکارانہ مہارت سے اس میں ایسا رنگ اور رعنائی پیدا کی ہے۔ محبوب کے خوبصورت نقش و نگار اور خد و خال کی تعریف تقریباً ہر روایت پسند شاعر نے کی ہے، مگر میر کی تصویر کشی سب سے منفرد ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ شراب پینے والے کی آنکھیں مخمور اور جسم نشے سے چور ہوتا ہے، مگر میر کا محبوب بن پیے ہی مخمور نظر آتا ہے اور اس کی ادھ کھلی آنکھوں میں شراب جیسی مستی نظر آتی ہے۔ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے ان کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ یوں تو محبوب کی آنکھیں بڑی دلکش اور پرجمال ہیں، مگر نیند سے بیداری پر ان آنکھوں کی کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے اور ان میں ایسی سرخی اتر آتی ہے جیسے شراب کا نشہ ہو۔ یہ آنکھیں عشاق پر وہی بے خودی اور بے قراری طاری کر دیتی ہیں جو ایک بادخار پر شراب پینے کے بعد طاری ہوتی ہے۔ لب بند ہے ساقی، میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کشے صہبا نہیں ہوتا۔ میر تقی میر کی شامل نصاب غزل کے تمام اشعار کی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ نے اس تشریح کو یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔